بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کی درسی کتاب نور الایضاح ہے، جس میں عبادات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ عبادات کا مقدمہ ہے طہارت۔ تو اب تک آپ کی کتاب میں طہارت کے مسائل چل رہے تھے، جس میں پانی کا بیان، پانی کی پاکی ناپاکی کا بیان، اور نجاست کا بیان، نجاست کے اقسام اور ان کو پاک کرنے کے طریقے، اسی طرح سے وضو کا بیان، غسل کا بیان، یہ سارے مسائل اور یہ سارے ابواب یا فصول گزر چکے ہیں، اور ان میں طہارت سے متعلقہ سارے مسائل بڑی تفصیل سے پیچھے آ چکے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے کتاب العبادات میں سے جو سب سے پہلی عبادت ہے صلاۃ، تو اس کا پہلا سبق ہے، عنوان ہے کتاب الصلاۃ۔ ظاہر ہے صاحب کتاب اس میں نماز کی فرضیت کی شرائط بیان کریں گے اور نماز کے وجوب کے اسباب بیان کریں گے۔ اسی طرح سے جو نماز کے مستحب اوقات ہیں وہ بیان کریں گے، اور ان تینوں بنیادی چیزوں سے متعلق جو اور چیزیں ہیں ضمنی طور پر ان کو بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ نماز کی فرضیت کی شرائط کتنی ہیں، تو وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بلوغ، نمبر 3 عقل۔ یعنی کسی انسان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی انسان پر نماز کے فرض ہونے کے لیے من جانب اللہ 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرائط میں سے اگر کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی تو ایسے انسان پر نماز فرض نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا۔ اب مسلمان ہونے کی جو بھی شرائط ہے، متعینہ چیزوں پر یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، دل میں یقین رکھنا، وہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام۔ اگر کوئی آدمی مسلم نہیں ہے، اسلام کی شرط اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو ظاہر سی بات ہے یہ نماز کا فریضہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا یہ شریعت میں اصولی طور پر عمر سے نہیں ہوتا۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے اندر انزال، احبال، یہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں پھر وہ 15 سال کا ہونے کے بعد بالغ مانا جائے گا۔ یہی حال ہے بچی کا، کہ اصل میں اس کے اندر حیض کا یا حاملہ ہونے کا، اس طرح کی باتیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر فقہاء نے اس کے لیے کم از کم عمر رکھی ہوئی ہے، وہاں تک پہنچے گی بچی تو بالغ مانی جائے گی۔ تو دوسری شرط ہے بالغ ہونا، لہٰذا نابالغ پر، صبی پر نماز واجب یا فرض نہیں ہوگی۔ تیسری چیز ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ کوئی انسان مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو عقل نہیں دی، وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی، تو ایسے انسان پر بھی نماز واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں شرطیں، اسلام، بلوغ اور عقل، جب یکجا پائی جائیں گی ایک انسان کے اندر، عام عظیم کی وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو نماز کا فریضہ اس کی جانب متوجہ ہوگا اور اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگا۔ عبارت ہے یشترط لفرضیتها 3 اشیاء الاسلام والبلوغ والعقل۔ نماز کے فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بلوغ، اور نمبر 3 عقل۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں خود بخود کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں، مسلم معاشرے میں، مسلم
مسلمانوں کے گھروں میں بچوں کو بھی نماز پڑھائی جاتی ہے. تو دراصل بچوں کو نماز پڑھانا انہیں نماز سے مانوس کرنے کے لیے، نماز سے قریب کرنے کے لیے، اور نماز ایک مکمل بڑی جامع عبادت ہے، ان کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. ایک دن میں کسی انسان سے کہہ دیا جائے کہ بھائی چلو نماز پڑھو، تو ظاہر سی بات ہے ایک پریکٹیکل چیز ہے، پہلے سے اس نے نہیں پڑھی ہے تو نہیں پڑھ پائے گا. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ جب ہمارا 7 سال کا ہو جائے، خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، تو اسے نماز کا حکم دیا جائے کہ بیٹا یا بیٹی اب نماز شروع کرو. سختی نہیں کی جائے گی، بس حکم دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، مطالبہ کیا جائے گا کہ نماز پڑھو. اچھا 7 سال سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک پہنچ گیا اور بچہ ابھی نماز کا عادی نہیں بنا، نماز کو ٹال رہا ہے، اس کو ہلکے میں لے رہا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ ذرا سا ٹائٹ ہو جائیے. اور ٹائٹ ہونا کیا ہے؟ آپ ایسے وقت میں جو بھی طریقہ ہے ایک بچے کو کسی بات کو اہمیت کے ساتھ سمجھانے کے لیے، سیریسلی سمجھانے کے لیے وہ اپنایا جائے. پرانے دور میں مرائی پٹائی زیادہ ہوا کرتی تھی. آج بھی اگر آپ کو اپنے بچے کی نفسیات دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اگر ماریں گے نہیں تو بات نہیں سنے گا، مار سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے بیدن لا بخشبۃ، پیار کی مار، ہاتھ سے تھوڑی سی، لکڑی ڈنڈے سے پٹائی نہیں کرنی ہے. اور بچوں میں یہ سختیاں اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے اندر کا جو بچپنا ہے اور بچپنے کی غفلت ہے وہ دور ہو جائے. تو بہرکیف نماز تو واجب ہے بالغ پر، بچے پر واجب نہیں ہے، لیکن 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا جائے گا. اگر وہ عادی ہو گیا، پڑھنے لگا، بہت اچھی بات ہے. ٹالتا رہا اب بھی، یہاں تک کہ وہ 10 سال کا ہو گیا اب بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو ہلکی سی تنبیہ کی جائے گی اور سیریسلی سمجھایا جائے گا کہ بیٹا یا بیٹی اب نماز شروع کرو. عبارت ہے وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ. اس میں جو الاولاد کا لفظ ہے یہ ولد کی جمع ہے. ولد کا لفظ عربی زبان میں بچہ اور بچی دونوں پر بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو عرف ہے اردو کا یا ہندی کا، اور ہم اولاد کا لفظ بولتے ہیں تو عموماً اولاد بول کر کے لڑکا مراد لیتے ہیں، بچوں کو مراد لیتے ہیں، بچیوں کو مراد نہیں لیتے. تو وہ ہمارا عرف ہوا. ہم یہاں جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ عربی زبان میں ہے، تو اسی سیاق میں اور اسی محاورے میں اس کا معنی طے ہوگا. لہذا اولاد سے بچہ اور بچی دونوں مراد ہیں. اب ترجمہ ہوگا اور بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے گا 7 سال کی عمر میں، اور انہیں ہلکی ماری جائے گی 10 سال کی عمر میں، ہاتھ سے نہ کہ لکڑی سے. میں نے کہا کہ یہ عرف کی چیز ہے اور موقع اور محل کے اعتبار سے بچے کو کسی بات کو سنجیدگی کے طور پر سمجھانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اپنایا جائے گا. مار کوئی ضروری نہیں ہے، اجازت ہے، ایک آدھ ہاتھ آپ مار سکتے ہیں، ایک آدھ تماچے مار سکتے ہیں، مسئلہ ختم ہوا. شریعت اسلام میں ہر عبادت کے لیے اسباب مقرر کیے گئے. ان اسباب کو دیکھ کر کے ہم اندازہ کر لیتے ہیں اور ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز واجب ہو گئی ہمارے اوپر. مثلا رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کا سبب ہے رمضان کا آ جانا. رمضان آ گیا، چاند نکل گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو یہ سبب ہے. اب جو بھی آدمی اس وقت موجود ہوگا، عاقل، بالغ، مکلف، اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہوں. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا سبب ہے نصاب نامی کا مالک ہے. اب کسی آدمی کے پاس اگر نصاب ہے، اس کا مالک ہے وہ، اور دیگر شرائط پائی جا رہی ہیں، مثلا حولان حول ہو گیا، اور وہ آدمی قرضے وغیرہ سے خالی ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. تو اب یہ نماز کے اسباب کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا. نماز کے اسباب اس کے اوقات ہیں. نماز کو اوقات کے ساتھ متعلق کر دیا گیا، متعینہ وقتوں کے ساتھ. جب وہ وقت آ جائیں گے تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ اب نماز کا فریضہ ثابت ہو چکا ہے اور ایک مکلف کو نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے. 5 وقتہ نمازوں کے الگ الگ اوقات ہیں، ان کا بیان تفصیلی آ رہا ہے.
لیکن اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ نماز کا جو وجوب ہوتا ہے ان کے سبب کے پائے جانے سے، وقت کے پائے جانے سے، وہ وجوب موسع ہوتا ہے. یعنی کہ ہمیں نماز تو ادا کرنا ہے تھوڑے سے وقت میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، بڑے اطمینان سے آپ ادا کریں 7 منٹ میں، تو فریضے ہیں 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت. تو اس کی ادائیگی میں تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن ادائیگی کے لیے شریعت نے جو وقت رکھا ہے وہ بڑا کشادہ ہے، بڑا کئی گھنٹوں کا ہے. تو وقت ہو جانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ گنجائش ہے کہ نماز کو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے، جیسا وقت میں گنجائش ہے اور جیسا آپ کو ضرورت ہے ویسے آپ ٹال سکتے ہیں اور وقت رہتے ہوئے اسے پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا. اور نماز کے اسباب ان کے اوقات ہیں، اور یہ نمازیں واجب ہوتی ہیں وقت کی شروعات سے وجوب موسع کے طور پر، ایک گنجائش والے وجوب کے طور پر. دراصل آگے آپ کو پڑھایا جائے گا کہ عبادات کے لیے جو اوقات مقرر ہیں وہ بنیادی طور پر 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جو بالکل عبادت کے برابر سرابر ہوتا ہے، نہ بچتا ہے نہ کم پڑتا ہے. جیسے روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے، نہ 1 منٹ وقت بچا نہ گھٹا، تو اسے معیار کہتے ہیں. اب یہ جو نماز ہے، نماز میں عبادت میں وقت تھوڑا سا لگتا ہے لیکن وقت اس کے لیے بہت سارا مقرر ہے، تو اسے ظرف کہتے ہیں. تو اس طرح سے اوقات کو دیکھتے ہوئے عبادت کی 2 قسمیں ہوئی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوقات عبادت کے لیے 2 طرح کے ہوئے. بعض تو وہ ہوتے ہیں جو معیار ہوتے ہیں اس کے لیے، نہ وقت بچتا ہے نہ گھٹتا ہے جیسے روزہ، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر وقت میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اسے ظرف کہتے ہیں جیسے نماز کے لیے اس کا وقت. والاوقات خمسۃ، یہاں سے نماز پنجگانہ یا صلاۃ خمسہ کے متعینہ اوقات کی تفصیل شروع کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور رہتا ہے طلوع آفتاب تک. اب یہ موسم کے اعتبار سے جتنا بھی ہو، 1.25 گھنٹے ہو، 1 گھنٹے 20 منٹ ہو، 1.5 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے، یہ فجر کی نماز کا وقت ہے. ظہر کا وقت یہ زوال سے شروع ہوتا ہے اور مثل یا مثلین تک رہتا ہے. زوال کیا چیز ہے؟ سورج افق کے ایک نقطے سے طلوع ہوتا ہے اور پچھم طرف ایک نقطے پہ جا کے ڈوب جاتا ہے. ان دونوں کے بیچوں بیچ جب سورج آتا ہے تو وہ استوا ہے، اور اس کے آگے جیسے ہی وہ بڑھتا ہے ہم اسی کو زوال کہتے ہیں. تو ظہر کے وقت کی شروعات زوال سے ہو جاتی ہے اور مثل یا مثلین تک رہتی ہے. خود ہمارے جو فقہائے احناف ہیں ان کے 2 اقوال موجود ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثل تک رہتا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ مثل یا مثلین کیا ہے. اصل میں تو یہ چیز پریکٹیکلی ایک ہموار زمین پر ایک لکڑی گاڑ کر سمجھنے کی ہے، عملی طور پر سمجھنے کی ہے، مگر میں زبانی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کچی زمین پر ایک دائرہ بنا لیں، بالکل گول سا دائرہ، اور اس کے بیچ میں ایک لکڑی کھڑی کریں. وہ لکڑی بھی دائرے کے ہی تناسب کی ہونی چاہیے، اور یہ کام طلوع آفتاب سے پہلے کر لیں. پھر جب آفتاب نکلے گا تو ظاہر ہے اس کی دھوپ دائرے میں پڑے گی، لکڑی پہ پڑے گی. لکڑی کا سایہ پچھم طرف جائے گا چونکہ سورج پورب طرف سے نکل رہا ہے، اور جیسے جیسے سورج بلند ہوگا لکڑی کا سایہ چھوٹا ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل آسمان کے بیچ میں پہنچے گا، دوپہر کا وقت ہوگا، تو لکڑی کا سایہ کم سے کم بچے گا، بہت کم. اگر 2 فٹ کی لکڑی ہے تو آپ دیکھیں گے 1 بالش یا نصف بالش یا اس سے بھی کم. موسم کے اعتبار سے یہ چیز بدلتی رہتی ہے. سردیوں میں دوپہر کے وقت سایہ زیادہ رہے گا، گرمی کے موسم میں کم ہو جائے گا. آپ بالکل اس وقت میں دوپہر کے وقت میں وہ سایہ نوٹ کر لیں، اس کو نشان لگا دیں کہ یہ تھوڑا سا سایہ یہ بچا ہوا ہے. اس کو فیء اصلی یا سایہ اصلی کہتے ہیں. اب جب آفتاب مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوگا تو لکڑی کا سایہ پورب کی طرف میں بڑھنا شروع ہوگا،
اب سایہ اصلی کے سوا جب لکڑی کا سایہ خود لکڑی کی مقدار کا ہو جائے، فرض کیجئے لکڑی 2 فٹ کی ہے اور سایہ بھی 2 فٹ ہو گیا سایہ اصلی کو چھوڑ کر، تو یہی وقت ہے جو مثل اول کہلاتا ہے، گویا کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اس کے برابر ہو گیا۔ تھوڑا وقت اور انتظار کریں گے، تقریباً 50 یا 55 منٹ یا 1 گھنٹے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سایہ اب 2 گنا ہو گیا۔ تو جب وہ لکڑی کا سایہ 2 گنا ہو جا رہا ہے تو وہ وقت مثلین کہلاتا ہے، اور اگر اسی کے برابر ہے تو وہ مثل کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 قول ہیں ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے سلسلے میں۔ پہلا وقت جو مثلین کا ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ہے، اور دوسرا قول جو مثل کا ہے وہ صاحبین کا ہے، اور امام طحاوی علیہ الرحمہ کا مختار مذہب بھی یہی ہے، صاحب کتاب آپ کو اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ہوا ظہر کا وقت۔ ظہر کا وقت جہاں سے ختم ہوتا ہے علی اختلاف القولین، وہیں سے عصر کے وقت کی شروعات ہو جاتی ہے، اور وہ عصر کا وقت اصلاً تو رہتا ہے غروب آفتاب، لیکن جب آفتاب پیلا پڑ جائے، اس کی شعاعیں بہت مدھم ہو جائیں، تو پھر عصر کا وقت مقروء ہو جاتا ہے، اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو اس طرح سے فجر، ظہر، عصر 3 نمازوں کے اوقات ہیں۔ چوتھی نماز ہے مغرب۔ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے۔ آفتاب ڈوب رہا ہے، پوری طرح ڈوب گیا، اس کا کوئی کنارہ یعنی اوپر والا کنارہ باقی نہیں بچا، وہ بھی سما گیا ہے افق میں۔ تو اب مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کب تک رہے گا؟ شفق کے غروب تک۔ لیکن شفق بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، شفق احمر اور شفق ابیض۔ آفتاب کے ڈوبنے کے بعد آپ مغرب کے سمت میں آسمان کے کنارے پر نظر ڈالیں تو آپ کو لالی نظر آتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لال رنگ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب صرف سفیدی اور روشنی نظر آتی ہے۔ تو جب تک وہ سرخی برقرار رہتی ہے، اس سرخی کو شفق احمر کہتے ہیں۔ ویسے یہاں پر شفق مطلقاً روشنی کے معنی میں، جب تک وہ روشنی سرخ رنگ میں موجود رہتی ہے تب تک وہ شفق احمر ہے، اور جب وہ سرخی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو وہ شفق ابیض ہے۔ تو یہاں پر بھی ائمہ کے 2 اقوال ہیں، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مغرب کا وقت شفق احمر کے غروب ہونے پہ اور ختم ہونے پر ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ 4 نمازیں ہو گئی۔ 5ویں نماز عشاء کی نماز ہے۔ مغرب کا وقت جہاں پہ ختم ہوتا ہے، خواہ وہ شفق احمر ہو ایک قول کے مطابق، یا شفق ابیض ہو دوسرے قول کے مطابق، وہیں سے عشاء کا وقت شروع ہے، اور یہ رہتا ہے طلوع صبح صادق تک۔ تو یہ نماز پنجگانہ کے متعینہ اوقات ہیں۔ ہم عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ والاوقات 5 وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبیل طلوع الشمس۔ اوقات نماز پنجگانہ کے اوقات 5 ہیں۔ فجر کا وقت طلوع فجر صادق، صبح صادق کے طلوع ہونے سے، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ غور کیجئے مصنف نے قبیل کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ ہوا کہ سورج کا کنارہ جیسے ہی طلوع ہوا، اس کی پہلی کرن ہمیں نظر آ گئی تو وقت ختم ہو گیا، اور اس وقت میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز فقہی اعتبار سے باطل ہو جاتی ہے، اسے نماز دہرانا پڑے۔ وقت الظہر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثليه او مثله سما ظل الاستواء واختار الثاني الطحطاوي وهو قول الصاحبين۔ اور ظہر کا وقت زوال آفتاب سے یہاں تک ہوتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کا 2 گنا ہو جائے یا اس کے مانند ہو جائے سائے اصلی کو چھوڑ کر، اور دوسرے قول کو اختیار کیا ہے امام طحاوی نے، اور یہی صاحبین کا قول ہے۔ 2 نمازوں کے اوقات ہو گئے۔ ووقت العصر من ابتداء الزیادة على المثل او المثلین الى غروب الشمس، اور عصر کا وقت مثل یا مثلین پر زیادتی کی ابتدا سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔
والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى به، اور مغرب کا وقت وہاں سے یعنی غروب آفتاب سے شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے مفتى به قول کے مطابق۔ مطلب یہاں پر بھی دو قول ہے، میں نے بتایا شفق ابیض اور شفق احمر۔ شفق احمر والا قول مفتى به ہے، مفتیان کا اور فقہائے احناف کا فتویٰ اسی پر ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ والعشاء والوتر منه الى الصبح، اور وقت اور عشاء اور وتر کا وقت وہاں سے شفق احمر کے غروب سے صبح صادق کے طلوع تک ہے۔ یہاں تک اوقات خمسہ کے متعینہ اوقات کا بیان مکمل ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جزئیات اسی سے متعلق مصنف عرض کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ نماز پنجگانہ کے اوقات کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو نماز عشاء ہے اس کی فرض رکعتیں تو 4 ہیں، لیکن یہ اکیلی نماز ہے جس کے ساتھ ایک واجب نماز لگی ہوئی ہے اور وہ ہے وتر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فرض ہے 4 رکعت اور وتر ہے 3 رکعت، ان میں ترتیب لازم ہے۔ پہلے 4 رکعت فرض ہونی چاہیے، مسافر ہے تو 2 رکعت فرض ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر وتر کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس کے برعکس کیا کہ پہلے وتر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر عشاء کے فرائض ادا کیے 4 رکعت یا 2 رکعت مقیم یا مسافر، تو فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ وتر کی ادائیگی ہمیشہ فرض کے بعد ہونی چاہیے۔ ہاں ایک عذر ہے اور اس عذر کی صورت میں یہ معاف ہے، اور وہ ہے نسیان۔ کسی انسان نے بھول کر کے ایسا کر لیا، انسان کی یادداشت ہے کبھی کبھی کام نہیں کرتی، اس نے بھول کر کے پہلے 3 رکعتیں وتر کی ادا کر لی، اور ادا کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے میں نے تو ابھی عشاء کی فرض نہیں پڑھی ہے، تو پھر ایسے آدمی کو وتر کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی معاف سمجھا جائے گا اس عام ضابطے سے، نسیان کے عذر کی وجہ سے وہ عشاء کا فرض پڑھ لے کافی ہوگا۔ یا ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی عشاء کا فرض پڑھ کے سو گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ وتر کی نماز ہم تہجد کے ساتھ پڑھیں گے، سنت وہی ہے۔ اب جب وہ نیند سے اٹھا، وضو کیا اور وتر کے لیے کھڑا ہوا تو اسے یاد آیا کہ میں نے جو عشاء کی نماز پڑھی تھی، فرض رکعتیں جو پڑھی تھی وہ بغیر وضو کی پڑھی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان بے وضو ہوتا ہے لیکن اس کی یادداشت میں یہ ہوتا ہے کہ میں باوضو ہوں، اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے، بعد میں یاد آتا ہے کہ ارے وہ تو اس وقت ہمارا وضو ہی نہیں تھا۔ اور ایسا زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ عموماً نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا ہوا ایک شخص نے عشاء کی فرض نماز پڑھی، حالانکہ وہ بے وضو تھا، اسے یاد نہیں تھا، سو گیا، سو کے اٹھا، اب اسے وتر کی نماز پڑھنی ہے، اب یاد آیا کہ ہم نے 2-4 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے پہلے جو عشاء کا فرض پڑھا تھا وہ بے وضو ہونے کی حالت میں پڑھا تھا، اور وہ درحال ہے کہ وہ وتر بھی پڑھ چکا، اس کے بعد یاد آیا، تو اب اسے گنجائش ہے کہ وہ عشاء کا فرض ادا کر لے اور وتر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نسیان کی وجہ سے اسے معاف سمجھا جائے گا۔ وَلَا يُقَدَّمُ الْوِتْرُ عَلَى الْعِشَاءِ لِلتَّرْتِيبِ اللَّازِمِ، اور وتر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا دونوں کے درمیان ترتیب لازم کی وجہ سے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَ عَلَيْهِ، ایک بڑا عجیب مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے یا ایسے مقام پر ہے جہاں پر اسے عشاء کا وقت نہیں ملتا، عشاء اور وتر کا وقت نہیں ملتا، تو ایسے انسان پر عشاء اور وتر دونوں نمازیں ساقط ہوں گی، واجب نہیں ہوگی۔ ایسا ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوتا، یہ ایشیائی ممالک میں نہیں ہوتا۔ یہ جو
نارتھ پول کے پاس، قطب شمالی کے پاس جو بہت کچھ ممالک ہیں جیسے فن لینڈ ہے، گرین لینڈ ہے، یہاں پر ایسا ہوتا ہے سال کے بعض مہینوں میں کہ ادھر سورج غروب ہوا، شفق ابیض یا احمر ابھی باقی ہے کہ افق پر تھوڑی دور پر صبح صادق کا اجالا بھی نظر آنے لگا. تو ابھی مغرب کا وقت تھا اور وہ صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، تو عشاء کا وقت جو ہونا چاہیے وہ تو ملا ہی نہیں، وہ تو پایا ہی نہیں گیا. تو اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر شفق احمر یا ابیض کے غروب کے فوراً بعد صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، رات لمبی نہیں ہوتی، رات 1 گھنٹے کی ہو رہی ہے، 2 گھنٹے کی ہو رہی ہے، تو ایسے مقامات پر فقہی متون کے اعتبار سے عشاء کی نماز اس بندے پر، وہاں کے رہنے والوں پر واجب نہیں ہوتی. وَمَن لَّمْ يَجِدْ وَقْتَهُمَا لَمْ يَجِبَ عَلَيْهِ، اور جو انسان ان دونوں نمازوں کا وقت نہ پائے تو اس پر یہ دونوں نمازیں یعنی عشاء کا فرض اور وتر، یہ دونوں نمازیں واجب نہیں ہوں گی. اور ہم نے بتایا کہ یہ خاص مقامات پہ ایسا ہو سکتا ہے. جب آپ دنیا کے کنارے پر جائیں، قطب شمالی کے آس پاس جائیں اور ملکوں میں جائیں، ہمارے ہندوستان میں یا ایشیائی ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ عشاء کا وقت نہ پایا جائے. آگے فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا ہونی چاہیے. کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم ایک وقت میں 2 نماز ادا کر لیں، ابھی ظہر کا وقت چل رہا ہے 2:30، تو نماز کے اوقات چونکہ شریعت کی جانب سے متعین ہے، ہر نماز کا الگ وقت متعین ہے، لہٰذا ہر نماز کی ادائیگی بھی اس کے متعینہ وقت میں ہونی چاہیے. اب کوئی انسان یہ چاہے کہ میں ایک نماز کے وقت میں 2 نمازیں ادا کر لوں، کسی نماز کو آگے یا پیچھے کروں، تو یہ جائز نہیں ہے. فجر کے وقت میں کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فجر کی نماز بھی پڑھ لوں اور ظہر کی بھی پڑھ لوں اور عصر کی بھی پڑھ لوں اور اس کے بعد سفر پہ روانہ ہو جاؤں یا اپنے کام پہ لگ جاؤں تاکہ مجھے ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں وہ نمازیں نہ پڑھنی پڑیں. فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ہر وقت کو، ہر نماز کو اس کے متعینہ وقت میں پڑھنا پڑے گا. وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتٍ بِعُذْرٍ، عذر کی وجہ سے بھی اور مجبوری کی وجہ سے بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے. قضا ہو جائے وہ بات دیگر ہے، اگر کوئی بڑا جائز عذر ہے جس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ پیشگی طور پہ کسی بھی نماز کو وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتٍ بِعُذْرٍ، اور کوئی بھی نمازی ایک وقت میں 2 فرضوں کو جمع نہ کرے کسی عذر کی وجہ سے. ہاں ایک صورت بنتی ہے، بلکہ 2 صورتیں بنتی ہیں اور وہ حج کے موقع پر بنتی ہے. ایک یہ ہے کہ انسان عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہو اور اسی شام میں میدان مزدلفہ میں ہو، تو عرفہ میں ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لے گا، جس کو جمع تقدیم کہیں گے، چونکہ وہ وقت سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. اور مزدلفہ میں وہاں جانے کے بعد حاجی عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے گا، یعنی مغرب کا وقت گزر چکا، وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا یا نہیں بھی ہوا تو انتظار کرے گا، جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تو عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز بھی پڑھے گا، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے گا. تو میدان عرفات میں ظہر کے وقت میں عصر ایک ساتھ اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب، جس کو جمع تاخیر کہیں گے. بس یہی 2 شکلیں ہیں ایک وقت میں 2 نمازوں کے پڑھنے کی. اور فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ میدان عرفات میں وہ نماز سلطان کی امامت میں ہو رہی ہو یا نائب سلطان کی امامت میں ہو رہی ہو یا بادشاہ وقت کی جانب سے نامزد کسی بڑے امام کی امامت میں ہو رہی ہو. اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہ مکہ معظمہ کا جو سلطان ہے، جو بادشاہ ہے، جو منتظم ہے، اس کی جانب سے کوئی مقررہ امام نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے نمازیں پڑھ رہے ہیں جماعت بنا بنا کے، تو پھر وہاں پر جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان حج کے احرام میں ہو. میدان عرفات میں اس دن کوئی آدمی
بغیر احرام کے پہنچ گیا، کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جمع تقدیم ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ وہی فرما رہے ہیں، عبارت دیکھی جائے الا فی عرفۃ للحاج بشرط الامام الاعظم والاحرام فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم ویجمع بین المغرب والعشاء بمزدلفة ولم يجز المغرب فی طریق مزدلفہ، مگر میدان عرفہ میں حاجی کے لیے امام اعظم کی شرط کے ساتھ، امام اعظم سے مراد یہاں سلطان اور بادشاہ کی جانب سے مقررہ امام ہے، اور احرام کی شرط کے ساتھ، لہٰذا حاجی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھے گا جمع تقدیم کے طور پہ، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھے گا مزدلفہ میں، اور جائز نہیں ہے مغرب کی نماز پڑھنا مزدلفہ کے راستے میں۔ فرما رہا ہے کہ حاجی جا رہا ہے اور عرفہ سے مزدلفہ کی طرف، راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ یہ سوچے کہ مغرب کا وقت ہے لہٰذا میں مغرب کی نماز یہی پڑھ لوں، تو ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے، اس کے لیے جمع بہرحال واجب ہے مزدلفہ میں جا کر کے مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھنا۔ بات ختم ہوئی، آگے مستحب اوقات بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اوقات بڑے کشادہ ہیں اور ان میں بڑی گنجائش ہے، تو ہر نماز کے لیے مستحب اوقات کیا ہیں جن میں ان کو پڑھا جائے جو بہتر ہے ان کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے فجر کی نماز مرد کے لیے اسفار میں پڑھنا بہتر ہے۔ اسفار کا مطلب صبح کا اجالا، بعض لوگ صبح کی چاندنی بھی اسے کہتے ہیں، عورت اندھیرے میں پڑھے گی۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز اگر گرمی کا موسم ہے، بہت زیادہ تپش ہے، تو اس میں ظہر کی نماز تھوڑا تاخیر کر کے جبکہ دھوپ کی شدت میں کمی آ جائے، یہ مستحب ہے۔ اور سردی کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی پڑھ لینا بہتر ہے، زوال کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، حسب سہولت فوراً بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تعجیل بہرحال مستحب ہے، مگر یہ کہ سردی کے موسم میں بادل ہو اور بادل کی وجہ سے وقت کا صحیح اندازہ نہ لگ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ زوال سے پہلے آدمی پڑھ لے، تھوڑا مؤخر ہی کر کے پڑھے۔ اور عصر کو فرما رہا ہے کہ عصر کی نماز ہمیشہ مؤخر کر کے پڑھنا بہتر ہے، مگر یہ کہ بادل ہو، اگر بادل ہوگا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غروب آفتاب کے بہت قریب ہو جائے اور مکروہ وقت شروع ہو جائے، لہٰذا عصر میں عام حالات میں تاخیر مستحب ہے، لیکن بدلی کے دن میں ذرا پہلے پڑھ لے۔ اور ہر جگہ یہ بدلی قید کر رہے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے جب انسان وقت کا اندازہ اگر رات کا وقت ہے تو چاند سے اور ستاروں کی چال سے لگاتا تھا، دن کا وقت ہے تو دھوپ سے اور سورج کی چال سے لگاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہمارے پاس گھڑی اور یقیناً ہے اور وہ گھڑیاں یقینی وقت بتا رہی ہیں تو ہم ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں، ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اب ہمیں بادل وغیرہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عشاء کے سلسلے میں فرما رہا ہے، مغرب کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ مغرب میں ہر حال میں تعجیل بہتر ہے، الا یہ کہ بادل ہو، اور بادل کی وجہ سے یہ شبہ ہو کہ ہم غروب سے پہلے ہی پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں تھوڑا مؤخر کر لیا جائے۔ اور ہمارے پاس گھڑی ہے اور گھڑی پر ہمیں پورا اعتماد ہے، ڈائری ہے، جنتری ہے، ساری چیزیں ہیں اور وہ پورے طور پر یقینی ہے، تو کوئی بات نہیں، ہمیں تعجیل ہی کرنی چاہیے۔ اور عشاء کی نماز ثلث لیل تک، تہائی رات تک، ہر موسم میں مستحب ہے، اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کا آخری عمل اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، لہٰذا تہائی رات تک آدمی ہر کام سے فارغ ہو جائے، کھانے سے فارغ ہو جائے، دنیا داری سے فارغ ہو جائے اور وضو کر کے نماز پڑھ کے سو جائے۔ لیکن ہمارا مزاج اس کے الٹے ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے نماز کو نمٹا لیں پھر سارا کام کرتے رہیں گے، تو یہ ہم استحباب کے خلاف کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ، اور فجر کی نماز کے لیے صبح کا اجالا مستحب ہے مردوں کے لیے، اور دھوپ کی شدت کو کم کر کے نماز پڑھنا ظہر میں گرمی کے موسم میں، اور ظہر کی نماز میں جلدی کرنا سردی کے موسم میں، مگر یہ کہ بدلی کا دن ہو تو اس دن تاخیر کی جائے گی۔ اور عصر کو مؤخر کرنا مستحب ہے یہاں تک کہ آفتاب متغیر نہ ہو جائے، آفتاب متغیر نہ ہو جائے، دھوپ پیلی پڑ جائے اور آفتاب کی شعاعیں مات پڑ جائیں،
اس زمانے میں علماء فلکیات نے اور اس سے جڑے ہوئے لوگوں نے اس کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے، وہ تقریباً 13 منٹ ہے. تو آفتاب کے غروب ہونے سے 15 منٹ 13 منٹ بہت سے بہت 20 منٹ سے پہلے ہمیں عصر کی نماز ہر حال میں پڑھ لینی چاہیے. وَتَعْجِيلُهُ فِي يَوْمِ الْغَيْبِ، اور عصر کی نماز جلدی پڑھنا بدلی کے دن میں. وَتَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي يَوْمِ غَيْبٍ، اور مغرب کی نماز جلدی پڑھنا مگر بدلی کے دن میں. فَيُؤَخَّرُ فِيهِ، بدلی کے دن میں مغرب کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھی جائے گی. وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے تہائی رات تک. وَتَعْجِيلُهُ فِي الْغَيْبِ، اور بدلی کے موسم میں عشاء کی نماز میں جلدی کرنا یہاں پر بھی مستحب ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم بادل آسمان میں چاند اور ستاروں کی چال کا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا، گھڑی ہے نہیں ہمارے پاس، تو کہیں تہائی رات سے بھی زیادہ نہ ہو جائے اور ہم رات کو بہت دیر سے سوئیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ہماری رات کے معمولات یا فجر کی نماز متاثر ہو، تو بدلی والے دن میں تاخیر نہ کرنا ہی مستحب ہے. وَتَأْخِيرُ الْوِتْرِ إِلَىٰ آخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَثِقُ بِالْانْتِبَاهِ، آخری مسئلہ بالکل اس باب کا اور اس فصل کا. فرماتے ہیں کہ یہ جو وتر کی نماز ہے ایسے انسان کے لیے جو تہجد کا عادی ہے اور اخیر شب میں بیدار ہونے پر اسے اپنی ذات پر اعتماد ہے، وہ اٹھ جایا ہی کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے وتر کی نماز بالکل آخر میں پڑھنا، رات کی نمازوں میں سب سے آخر میں پڑھنا، صبح صادق کے قریب جا کر کے پڑھنا، یہ مستحب ہے. لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنی ذات پر رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہے. ایسا نہیں کہ اس نے بس ارادہ کیا اور نیت کیا کہ پڑھ لیں گے اور پتہ چلا کہ سویا رہ گیا اور کیا نام ہے تہجد کون کہے فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے اوقات میں بیدار ہونے پر اپنی ذات پر اعتماد رکھتا ہے. مسائل مکمل ہوئے. تو آج کی اس فصل نماز کے فرض ہونے کی شرائط کا بیان ہوا جو 3 ہے: اسلام، بلوغ اور عقل. اور نماز کے اوقات کا بیان ہوا: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے متعینہ اوقات کے ہیں. اور یہ کہ عشاء اور وتر کا وقت ایک ہی ہے لیکن دونوں میں ترتیب ضروری ہے. اور چونکہ ہر نماز کا وقت متعین ہے لہٰذا ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی. ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھنا یعنی وقت سے پہلے پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے. اس کی مستثنیٰ شکلیں صرف 2 ہیں اور وہ حاجی کے لیے ہیں. میدان عرفات میں وہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھے گا، مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے گا، اور فصل کے بالکل اخیر میں 5 نمازوں کے مستحب اوقات کا بیان ہے. اور اخیر میں یہ بیان کہ اگر کوئی آدمی تہجد کا عادی ہے اور رات کے اخیر حصے میں اٹھنے پر اپنی ذات پر اسے اعتماد ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ نفلیں پڑھ لے، تہجد کی نماز پڑھ لے، جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، اور سب سے آخر میں وتر کی نماز پڑھے. اس طرح سے یہ فصل مکمل ہوئی. امید ہے کہ طلباء اسے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، مذاکرہ کریں گے، اپنے طور پر اور اپنی استعداد کی حیثیت سے عبارت کو ہضم کرنے کی، سمجھنے کی، جزئیات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگلے اسباب آئندہ دن دیکھے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.